الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات عالیہ پر، اللہ کی خاص رحمتیں اس کے بندوں پر، خصوصاً ان ذوات مقدسہ پر جن کی ساری زندگی اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے سنانے میں گزری۔ آج ربیع الثانی کی پہلی ہے، اسی مناسبت سے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کا عنوان حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوان حیات پر مختصراً روشنی ڈالنی ہے، اور ان کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں، اور ان سے اگر کوئی اپنی نسبت جوڑتا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں، اس پر بات کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ، کہ جو اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوف نہیں ہوتا انہیں کسی چیز کا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ خوف ہوتا ہے جو ماضی کی چیزیں ہوتی ہیں، جو آپ نے کام کیے ہوتے ہیں، ان میں کوئی چیز رہ جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے تو آپ کو وہ بار بار ستاتی ہے، اس چیز کو عربی میں خوف کہا جاتا ہے۔ یہ کسی اور بھی چیز کی جو ضرر رسانی ہوتی ہے، کسی دیگر چیز سے کوئی نقصان اگر حاصل ہوتا ہے، اس کو بھی خوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ دل اس میں پریشان ہو جاتا ہے ماقبل کی چیزوں پر، ماقبل کی چیزوں سے جو آئندہ چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں ان چیزوں پر، اور غم حزن کہتے ہیں آئندہ کی چیزوں میں، مستقبل کے بارے میں جو بندہ غور و فکر کر رہا ہے، مستقبل کے بارے میں جو وہ منصوبہ بندی کرتا ہے، اس میں اگر کوئی پریشانی ہو اس کو غم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی حالت کو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، یعنی جو ماں قبل میں انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے انہیں اپنے کیے پر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ اور لا هم یحزنون،
کہ وہ آئندہ کے بارے میں بھی غمگین نہیں ہوتے، نہ اپنے بارے میں نہ کسی اور کے بارے میں۔ کسی اور کا مطلب ہے جو ان سے تعلق میں ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ان سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جن کی وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے متوسلین اور معتقدین ہوتے ہیں، یا اولیاء اللہ ان کے بارے میں بھی غمگین نہیں ہوتے۔ یہ ان کی ایک حالت ہے۔ ہوتے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اہل ایمان ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دوست، اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہوگا، مومن ہوگا۔ وکانوا یتقون، اور فرمایا کہ وہ متقی ہوتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے احکامات کی پابندی کر کے گزارتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بشارت یہ دی کہ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں، کہ یہ جو کام کرتے ہیں، کسی چیز کا تہیہ کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کے فائدے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے پریشانیاں نہیں ہوتی، اس میں ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، یہ اپنے منصوبوں میں کامل ہوتے ہیں، یہ اپنے منصوبوں میں کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، جو یہ صفت کے متصف حضرات ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے یہ بشارتیں عام ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اعلیٰ مراتب سے نوازا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی اصل کامیابی، بڑی کامیابی ہے۔ یہ ولی کا اور اولیاء کا ایک بنیادی تعارف ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے اپنی ان 3 آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 6 صدی ہجری کے ان یکتائے روزگار افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کے منتشر حالات میں، فسادات کے زمانے میں، انتہائی انتشارگی کی حالت میں امت مسلمہ کو سنبھالا دیا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک کام جس کو مسلسل آپ نے لگاتار سر انجام دیا ہے، وہ امت مسلمہ کے افراد کی آبیاری ہے، ان کی تربیت ہے۔ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی ایران کا ایک صوبہ گیلان ہے، 570 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 470 ہجری میں، غالباً 71 ہجری بھی کہا گیا ہے، اور آپ نے جیلان ہی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ کے ننیال میں اور آپ کے ددیال میں کئی ایک صوفیاء کرام، کئی ایک اولیاء کرام ہیں، اور چونکہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو فیض نبوت ہے، انوار نبوت ہے، ان سے بھی آپ کا خاندان وافر حصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نسبت کی وجہ سے رکھتا ہے۔ آپ کے نانا جان اپنے دور کے انتہائی بزرگ عالم تھے، انتہائی بزرگ صوفی تھے۔ آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عابدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل ولی تھے۔ والدہ ماجدہ بھی انتہائی عبادت گزار تھیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے ابتدائی ایام میں، یعنی کہ آپ سمجھے بچپن کی حالت میں، جیلان ہی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایک روز کا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک کام سے جا رہا تھا تو میرا رخ ہوا کہ میں اس بیل کی طرف جاؤں جو کھیت میں ہل چلاتا ہے۔ جیسے ہی میں وہاں گیا، جانے لگا تو بیل کو قوت گویائی دی اللہ تبارک و تعالی نے، اور بیل نے مجھے دیکھ کے کہا کہ آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ آپ یہ کام کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں اس واقعہ کا مجھ پر رعب ہوا، زلزلہ طاری ہوا، میرے دل میں گرفت آئی، اور میں واپس اپنی والدہ کی آغوش میں جا بیٹھا۔ میں نے ماجرا عرض کیا
امی نے دلاسا دیا۔ کئی دنوں بعد پھر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر اپنے سامعین کو ایک انتہائی بات، جو بنیادی بات ہے امت مسلمہ کی آبیاری کے لیے، وہ کرتا چلوں کہ ہمارے ماقبل تاریخی ادوار جتنے بھی ہیں ان میں اسلام اور ملت اسلامیہ کو سنبھالنے والے افراد مدارس ہیک کے پروردہ ہیں۔ اسلام کی آبیاری اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی ذہنی تربیت کے لیے جنہوں نے اپنے کاندھوں کو آگے بڑھایا، جنہوں نے محنتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں، وہ لوگ مدارس اسلامیہ ہی کے تیار کرنا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اسلام میں مدارس اسلامیہ ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں تو یہ بے جان نہیں ہے۔ ہمارے تاریخی ادوار جہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آج تک یہی حالت رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور ساتھ ہی وہ چبوترا تھا اصحاب صفہ کا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمہ وقت فقر و فاقہ کی حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ آج امت نے اس معاملے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج امت یہ معاملہ بھلا چکی ہے کہ اصل کامیابیاں مدارس اسلامیہ کو مضبوط کرنے سے ہیں۔ الغرض حضور محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ بغداد اس وقت انتہائی علمی، ایک آپ سمجھے کہ وہاں علمی آب و ہوا تھی، علوم اسلامیہ اور علوم کی بے پناہ کثرت تھی۔ وہاں پر کئی ایک مدارس تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسہ نظامیہ وہیں پر اپنا قائم فرمایا تھا جہاں پر آپ نے مخلوق خدا کی تربیت کی تھی۔ اور یہ حسن اتفاق ہے بغداد والوں کے لیے کہ جس دوران حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد سے باہر نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم معرفت حاصل کرنے کے لیے، تو اسی دوران حضور محبوب سبحانی کا بغداد میں ورود ہوتا ہے۔ اور حضور محبوب سبحانی قطب ربانی بغداد علم حقیقی کی تلاش میں گئے ہیں، وہ علم کہ جو انبیاء کی میراث ہے، وہ علم جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، خود بھی مومن ہیں، خود بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس علم حقیقی کی تلاش میں آپ نے اپنا بچپن جیلان میں گزارا، اور اس کے بعد پھر بغداد 18 سال کی عمر میں آپ بغداد میں داخل ہوئے۔ جو آپ کے سوانح نگار ہیں متقدمین علماء، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ جب بغداد میں داخل ہونے لگے تو تقریباً 7 سال تک آپ کو بغداد میں جانے سے روک دیا گیا۔ حاتف غیبی نے اور خضر علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کو کہا کہ آپ بغداد میں نہیں جا سکتے، ابھی جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو آپ نے وہاں 7 سال قیام کیا بغداد سے باہر، اور آپ نے صرف اور صرف علم حقیقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم دین کے لیے کئی ایک مشقتیں برداشت کی ہیں، کئی ایک روز اور کئی مرتبہ کئی ماہ اور کئی ہفتے آپ نے مسلسل فاقہ کشی میں گزارے ہیں، اور صرف وجہ ایک تھی، وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دین حاصل کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر نازل فرمایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور ان سے آگے تابعین تبع تابعین نے آگے پہنچایا تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ فقر و فاقہ کشی اختیار فرمائی۔ اگر آپ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی کے دور طالب علمی کے قحط کے ایام اور واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کا دل لرز اٹھتا ہے کہ آپ نے کس طرح علم دین کے لیے مشقت حاصل کی ہے، مشقت برداشت فرمائی ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک دفعہ بغداد میں قحط واقع ہوا جب آپ علم دین حاصل کر رہے تھے، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ بغداد میں جب قحط واقع ہوا اور کئی بھی کھانے کی چیز میسر نہیں تھی، تو میں ان جگہوں پر گیا جہاں پر چیزیں پڑی ہوئی مل جائیں کہ لوگ اس کو زیادہ سمجھ کے یا بیکار سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پھینک دیتے ہیں۔ میں ان جگہوں پر گیا، ان جگہوں میں ایک دریا بھی تھا کہ دریا کے ساحلی کناروں میں کچھ چیزیں آ جائیں میں وہاں سے کھا لوں، تو میں نے ہر مقام پہ دیکھا
کہ پہلے سے لوگ موجود تھے جو قحط کی وجہ سے وہاں موجود چیزیں کھا رہے تھے، پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان لوگوں سے لوں یا میری وجہ سے ان کے لیے پریشانی ہو، تو میں نے برداشت کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ منقول ہے کہ جب آپ پر دوران طالب علمی شدت و ضعف طاری ہوئی تو آپ ایوان کسرا کی طرف گئے، وہاں پر ایک مشہور محل تھا، ویران تھا، آپ وہاں گئے تو دیکھا پہلے سے فقراء موجود ہیں، تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو۔ اتفاق سے آپ نے ایک اعلان سنا، کوئی کہہ رہا ہے کہ عبد القادر نامی شخص جیلان کا یہاں موجود ہے، تو میں نے کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کی والدہ نے یہ دینار بھیجے تھے، میں جیلان سے آ رہا ہوں اور یہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے بھیجے تھے، آپ نے لیے اور آپ نے ان فقیر، ان میں سے اپنے لیے ایک وقت کی جو روٹی مل سکتی تھی ان پیسوں میں سے وہ پیسے اپنے پاس رکھے اور باقی سارے پیسے ان فقراء و مساکین پہ خرچ کر دیے۔ تو آپ نے دور طالب علمی میں یہ مشقتیں فقط علم دین کے لیے حاصل کی ہیں، اور پھر آپ علم دین حاصل کرتے 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 اس مقام پر پہنچے کہ آپ نے علم دین اپنے وقت کے بڑے بڑے ماہر فنون اور ماہر علوم سے حاصل کیے، جن میں علم نحو، علم اصول، علم فقہ، دینی علوم جتنے بھی مروجہ ہیں وہ سارے آپ نے حاصل کیے، علم حقیقت، علم معرفت، ان سب میں آپ نے تباہر حاصل کیا، آپ ماہر بنے، اور اس کے بعد آپ کے شیخ نے آپ کو اپنا مدرسہ اس لیے دیا کہ آپ یہاں بیٹھ کر مخلوق خدا کی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے مجاہدات، آپ کی مشقت، آپ کی محنت کی وجہ سے وہ مقام عطا فرمایا کہ دور دراز سے لوگ آپ سے علوم کے لیے آیا کرتے تھے، سیکھنے کے لیے۔ پھر ایک وقت ایسا تھا کہ آپ صرف تدریس فرماتے تھے، وعظ نہیں فرماتے تھے، تو آپ کو خواب میں زیارت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے وعظ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغداد فصحائے عرب موجود ہیں، عرب لوگ یہاں رہتے ہیں، میں گیلان اجمی ہوں، ان کے سامنے میں گفتگو عربی میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے 6 دفعہ میرے منہ میں تھتکارا، فرماتے ہیں کہ 6 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور اس کے معن بعد ہی ظہر کی نماز میں نے پڑھی، ظہر کے معن بعد پھر حضرت علی خواب میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ اس کی وجہ سے وہ قوت گویائی اللہ نے مجھے عطا فرمائی، وہ افکار و نظریات اور وہ علم لدنی مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا کہ فصحائے عرب میں بڑے بڑے لوگ میری مجالس میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ آپ نے خود نہیں لکھا، آپ کے متوسلین اور معتقدین نے یہ باتیں آگے پہنچائی ہیں۔ آپ کے واعظ و نصیحت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک وقت میں کئی ہزار لوگ اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں سے توبہ کر کے واصل باللہ ہوا کرتے تھے۔ آپ جب اپنی مجلس میں گفتگو فرماتے تھے تو کئی یہود و نصارہ آپ کی مجلس سنتے تھے اور اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی علم دین کے حصول میں مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اور اس کے بعد علم دین کی ترویج میں گزاری ہیں۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے کتاب میں یہ فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم کو پڑھا اور پڑھایا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب وقت بنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو فقط ایک ہی چیز اس میں نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولی کامل کو حضور غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم دین کے لیے وقف کیا، علم دین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چنا، اور آپ نے علم دین کے لیے اپنی قربانیاں دیں، اتنی مشقتیں برداشت کیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے علم دین کی ترویج و اشاعت کا جو کام آپ سے لیا وہ آج تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مدارس اسلامیہ سے تعلیم حاصل کی اور پھر اپنا خود مدرسہ قائم فرمایا۔ جب آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے، درس و تدریس دیا کرتے تھے، تو اب لوگوں کا اتنا ہجوم تھا، لوگوں کی اتنی کثرت تھی کہ وہ مدرسہ چھوٹا پڑ گیا، یہاں تک کہ کئی ایک گھر اس مدرسے میں شامل ہوئے، اور آپ وہاں پر صبح کے اوقات میں تفسیر قرآن، علم حدیث، علم نحو، علم صرف، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم کلام، علم منطق، علم فلسفہ، اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد علم تجوید، علم قرات، علم مناظرہ، تقابل ادیان، یہ کورس آپ خود پڑھایا کرتے تھے۔
اسی مسند تدریس پر بیٹھتے تھے اور روزانہ یہ آپ کا معمول تھا، اور ہفتے میں آپ 3 بار لوگوں سے خطاب فرماتے تھے، بدھ کی رات، منگل کی صبح اور جمعے کی شب۔ اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا درس دیا کرتے تھے۔ میں اپنی آخری گفتگو میں آپ کو یہ بات واضح کروں کہ اس وقت کے کئی متبحر علماء حضور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجالس میں حاضر ہوتے تھے۔ شیخ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا علمی نام ہے، بہت بڑا علمی نام ہے، کئی ایک ان کی کتابیں موجود ہیں۔ بغداد میں 2 وہ بندے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کئی رحمتیں فرمائی ہیں، ایک حضور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ان کی مجلس میں گیا، میں بیٹھا اور میں نے ان کا درس سنا، تو جب میں نے ان کی تفسیر قرآن سنی تو 12 تفسیریں مجھے آتی تھیں، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے تفاسیر میں تفسیریں بیان کرنی شروع کری تو مجھے وہ نہیں آتی تھیں، اور وقت ایسا آیا کہ 40 تفاسیر بیان کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجعنا من القال الى الحال، کہ یہ علم و قیل و قال کی باتیں تھیں، اب ہم حال کی باتیں کرتے ہیں، اب ہم اللہ کی معرفت اور اس کی محبت کی بات کرتے ہیں، اس کے قرب کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شیخ ابن جوزی فرماتے ہیں بس یہ فرمانا تھا، لوگوں میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، ایک اشتعال پیدا ہوا، اور لوگ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں رقص کرنے لگے، وجد کرنے لگے۔ اور شیخ ابن جوزی خود اپنا حال بیان یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی رہا نہیں گیا، اور محبت الہی میں مستغرق ہو کے میں نے اپنا گریبان چاک کر لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات محترم سامعین کرام کہ ہماری تاریخ جو امت اسلامیہ کی سنہری تاریخ ہے، اس میں آپ کو جتنے بھی بڑے بڑے بندے ملتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء ملتے ہیں، بڑے بڑے دانشور ملتے ہیں، وہ سب کے سب مدارس اسلامیہ سے تعلیم حاصل کرنے والے اور مدارس اسلامیہ کو قائم کرنے والے اور مدارس اسلام کے ذریعے اسلام کے لوگوں اور مسلمانوں کی تربیت کرنے والے تھے۔ حضور محبوب سبحانی نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں گزاری ہے، مدارس اسلامی کی ترویج میں گزاری ہے، لوگوں کو تیار کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا فیض اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کے ایک خلیفہ ہیں شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے مسند کو اور آپ کی فیض کو لوگوں میں عام کیا، اور انہی کے ایک بھتیجے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی حضور غوث العظم کے خلیفہ کے بھتیجے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے قرب حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کیا ہے، اور انہی کے ایک خلیفہ ہیں خواجہ نظام الدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے ہندوستان میں اپنا رخ کیا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ملایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ جتنے بھی ہمارے اولیاء ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، حضور محبوب سبحانی ہیں، امام غزالی ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے اسلاف آپ کو نظر آتے ہیں، ہم نے ان کا وہ رخ دیکھا ہے جب انہوں نے لوگوں سے واعظ کیا ہے، لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے جام پلائے ہیں، لیکن ہم نے ان کے اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا جو انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، جو انہوں نے اپنی پوری زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے گزاری ہے، کہ انہوں نے مدارس اسلامیہ میں محنت و مشقت کی ہے، علم دین حاصل کیا ہے، پھر علم دین کی ترویج کے لیے مدارس کا قیام کیا ہے، پھر وہاں سے بندے تیار کیے ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کی آبیاری کی ہے، اور صرف اتنا نہیں کہ گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گئے، نہیں، بغداد اس وقت سیاسی حال کا، سیاست کا انتہائی کوہرام مچا ہوا تھا، 5 خلفاء، 5 سلطان آپ ہی کے زندگی میں تبدیل ہوئے، تو آپ نے ایسا نہیں کہ بالکل یہ نظر صرف اس طرف کی تھی، نہیں، آپ نے اپنے واضح نصیحت میں امراء کے لیے، خلفاء کے لیے، ان کے لیے بھی واضح نصیحتیں فرمائی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم
چونکہ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نام پہ جو ہم محفلیں کرتے ہیں کریں، لیکن اس پہلو کو نہ بھولیں کہ جس پہلو میں آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، آپ نے علم دین کو پڑھا ہے، آپ نے علم دین کو پڑھایا ہے، دوسرے معنوں میں ایک آپ متبحر عالم ہے، اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صوفی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے ملایا ہے۔ تو عزیزان محترم، خلاصہ میری تقریر کا یہ ہے کہ ہماری ملت اسلامی کی تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں، صوفیاں ہیں، وہ سب کے سب متبحر عالم ہوتے تھے، وہ اللہ کے دین کے عالم ہوتے تھے، اس کے بعد وہ کسی شیخ کی صحبت اختیار کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم ان سے ایک عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان سے اپنی نسبت کا تعلق ظاہر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کروائیں، اور ہماری یہاں سے رخصتی اس حال میں ہو جس طرح حضور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہوئی کہ 10 ربیع الثانی یا 9 ربیع الثانی دونوں اقوال ملتے ہیں کہ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضور والد صاحب کی تکلیف مرض جو موت ہوتا ہے اس میں آپ تھے، تو آپ نے اللہ 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 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کلمہ پڑھا، اور آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، اور پیچھے آپ نے وہ بیش بہا قیمتی خزانہ چھوڑا امت کے لیے کہ جن میں کتابیں بھی ہیں، جن میں بندے بھی ہیں، جن میں بیٹے بھی ہیں، جن میں مدارس بھی ہیں، کہ بعد والوں نے ان کو امت تک پہنچایا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام یہاں اس مقام تک اور دیگر دنیا کے مقامات تک پہنچا دیا ہے، ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان سے نسبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم اس پہلو کو نہ بھولیں، ہم اپنے مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں، مدارس اسلامیہ کو ہم مضبوط کریں، ان میں ہم اپنی اولاد کو ڈالیں، ان میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، خود اپنی تربیت کریں، علم دین حاصل کریں، اپنی بچوں کو حاصل کروائیں، تاکہ ملت اسلامیہ کا انتشار ختم ہو، تاکہ جس طرح حضور محبوب سبحانی نے اپنے دور میں عظیم کارنامہ سر انجام دیے ہیں، وہ کارنامے ہم بھی سر انجام دے سکیں۔ اس کی صورت صرف یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔